شہاب ٹی وی کے حالات حاضرہ کے پروگرام آج کی بات میں شکیل رشید کا آداب۔ 23 ستمبر جمعہ کے روز کیرلا سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے جو بند منایا تھا اس میں زبردست تشدد ہوا ہے۔ اس تشدد کی کڑیاں جمعرات 22 ستمبر سے جا کر ملتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب اس ملک میں دو اہم واقعات پیش آئے تھے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہوا تھا کہ RSS کے سر سنچالک موہن بھاگوت نے دہلی کی ایک مسجد میں قدم رکھا تھا۔ یہ ان کا کسی مسجد میں جانے کا پہلا موقع تھا۔ اس قدم میں اس مسجد میں جا کر انہوں نے مولانا عمیر الیاسی صاحب سے بات کی تھی۔ عمیر الیاسی تنظیم اور ائمہ تنظیم آرگنائزیشن کے صدر ہیں اور وہ مولانا جمیل الیاسی کے صاحبزادے ہیں۔ مولانا جمیل الیاسی جو ہیں انہوں نے کسی زمانے میں یہ تنظیم قائم کی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد ائمہ کو سرکاری مراد کے لیے متحد کرنا تھا اور یہ کام انہوں نے کیا مختلف وزرائے اعظم سے قربت حاصل کر کے۔ وہ BJP کے بھی قریب رہے ہیں، کانگریس کے قریب بھی رہے ہیں، وہ نرسمہا راؤ کے قریب بھی رہے ہیں اور اندرا گاندھی کے بھی قریب رہے ہیں۔ عمیر الیاسی انہی کے صاحبزادے ہیں۔ وہ BJP سے قریب بتائے جاتے ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی سے بھی ان کا تعلق رہا ہے اور انہوں نے مودی کا بھی بڑا خیر مقدم کیا ہے۔ تو انہی کے گھر پر جو کہ مسجد ہی میں ہے موہن بھاگوت گئے تھے اور ان سے ملاقات کی تھی، اور جب وہ ملاقات کر رہے تھے اس سے تھوڑا دیر بعد یا اسی وقت جو ہے اس ملک کی 13 ریاستوں میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے دفاتر پر NIA اور ED کے چھاپے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا، جس کو شارٹ فارم میں PFI کہا جاتا ہے، ایک ایسی تنظیم ہے، یہ اس کے ویب سائٹ پر بھی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اقلیت کے، دلتوں کے، پچھڑوں کے اپلفمنٹ کے لیے، اقتدار میں ساجھیداری کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم میں اور سماج میں اور ثقافت میں اور کیا کہتے ہیں تجارت میں ان کی مدد کرتی ہے یا ان کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس کے لیے وہ حکومت کے جو منصوبے ہوتے ہیں، حکومت کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں ان پر نظر رکھتی ہے، حکومت کی پالیسیوں پر بھی نظر رکھتی ہے، اور ان پالیسیوں پر نظر رکھتے ہوئے وہ حکومت کے اقلیت مخالف اور دلت مخالف اور پچھڑوں سے متعلق جو اس کی پالیسیاں ہوتی ہیں ان پر وہ نظر بھی رکھتی ہے، ان پر نکتہ چینی بھی کرتی رہتی ہے۔ اس کا کام جو ہے، اگر اس ویب سائٹ کو مانا جائے تو اس کا کام جو ہے حکومت پر نظر رکھنا اور پچھڑوں کے لیے، دلتوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے، خاص طور پر آج کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا جو ہے وہ اس کے رشتے جو ہیں ٹیرر سے، دہشت گردی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اپریل کی 13 تاریخ کو مرکزی وزارت داخلہ نے PFI کے خلاف ایک مقدمہ درج کرایا تھا۔ یہاں آپ کو بتا دیں مرکزی وزارت داخلہ کا مطلب ہوا امت شاہ کی وزارت، جو اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں، اور 3 باتیں تھیں جو لوگوں کے سامنے لائی گئیں۔ ایک تو یہ PFI جو ہے وہ مختلف جگہوں سے پیسے وصول کر کے اس کو دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ایک الزام یہ تھا کہ وہ بیرون ملک میں جو پیسے جمع کرتی ہے، گلف میں، خاص طور پر گلف میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، تو اس طرح سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو گلف میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کا نام بھی PFI سے جوڑ کر ان کو بھی مشکوک بنا دیا جائے۔ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ گلف میں سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور ان پیسوں کا استعمال جو ہے نوجوانوں کو اکسانے کے لیے، ان کو دہشت گرد کارروائیوں پر، سرگرمیوں پر مجبور کرنے کے لیے یا آمادہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور الزام تھا کہ ISIS اسلامک اسٹیٹ نام سے جو ایک تنظیم بنی تھی، یا جس کو داعش بھی کہا جاتا ہے، داعش سے بھی اس کا ایک تعلق تھا، اور یہ 3 الزام لگا کر جمعرات کے روز جو ہے 15 ریاستوں میں
PFI پر چھاپے مارے گئے اور ان چھاپوں میں 106 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں PFI کے جو ہیں قومی لیڈران بھی ہیں، ریاستی لیڈران بھی ہیں اور مقامی لیڈران بھی ہیں اور کارکنان بھی ہیں۔ چھاپوں کے بعد جس کو NIA نے کہا ہے کہ یہ اب تک کی اس کی سب سے بڑی چھاپہ مار کارروائی تھی، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ NIA کے ہاتھ میں ثبوت لگے ہیں اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے NIA کا، کہ یہ جو ہے ٹیرر فنڈنگ کرتی تھی، یہ تنظیم جو ہے ٹیرر فنڈنگ کرتی تھی۔ اس طرح سے ED جو ہے PFI کے مالیات کی جو ہے وہ چھان بین کر رہی ہے کہ یہ اس کو جو مال آتا تھا، جو روپیہ آتا تھا، جو دولت آتی تھی، کیا آتا تھا، کہاں سے آتا تھا، کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ کیسے آتی تھی اور کون لوگ ہیں جو اس کو بھیجتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یہ جو چھاپے ماری ہوئی ہے، اس میں جو تفتیش چلے گی وہ بہت آگے تک جائے گی۔ اس میں ان لوگوں کو بھی گھیرا جا سکتا ہے جو غیر ممالک میں رہتے ہیں اور ان کے رشتے جو ہیں دہشت گرد تنظیموں سے جوڑے جا سکتے ہیں، اور بلا شبہ یہ وہ مسلمان ہی ہوں گے۔ یہ بتا دوں کہ اس کا قیام جو ہے PFI کا 2007 میں ہوا تھا۔ 2006 میں لوگوں کو یاد ہوگا کہ سیمی پر جو ہے پابندی لگی تھی اور 2007 میں اس کا قیام ہوا تھا۔ اس کے بعد سے یہ کہا جانے لگا کہ یہ سیمی کی ہی ایک دوسری شکل ہے، سیمی نے اپنا ایک وجود جو ہے PFI کی شکل میں قائم کر لیا ہے، حالانکہ PFI کے لیڈران کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ PIF کے لیڈران نے تو ٹیرر فنڈنگ کے الزام کو بھی غلط قرار دیا ہے اور اس الزام کو بھی غلط قرار دیا ہے کہ ان کی تنظیم انتہا پسند ہے۔ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ صرف اور صرف اقلیتوں، مسلمانوں، دلتوں، پچھڑوں کے اپلفمنٹ کے لیے، اقتدار میں ساجھیداری کے لیے کام کرتی ہے اور یہ کام وہ کرتی رہے گی۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم پر چاہے جتنے چھاپے مارے جائیں، ہمیں چاہے جتنا بھی ہراساں کیا جائے، چاہے جتنی بھی گرفتاریاں کی جائیں، ہم اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ 2007 میں جب اس کا قیام ہوا تو اصل میں 3 تنظیمیں تھیں۔ ایک تنظیم تھی وہاں کی کیرلا کی، اس کا نام تھا نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ، اور ایک تنظیم کرناٹکا کی تھی، فورم فور ڈگنیٹی، اور ایک تنظیم جو ہے تمل ناڈو کی تھی، اس کا نام تھا منیتا نیتھی پسرائی۔ یہ 3 تنظیمیں تھیں۔ یہ 3 تنظیموں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا تھا اور ہاتھ ملا کر انہوں نے PFI کی شکل میں لوگوں تک پہنچنے کا اعلان کیا تھا۔ یعنی یہ 3 تنظیمیں مل کر PFI بنی تھی، پاپولر فرنٹ آف انڈیا بنی تھی۔ اور اس کے بعد 2009 میں SDPI کا قیام ہوا تھا، سوشل ڈیموکریٹک فرنٹ پارٹی آف انڈیا، SDPI، جو اس کی سیاسی جماعت ہے، اس کا سیاسی ونگ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا سیاسی ونگ ہے۔ اس کا ایک تعلیمی ونگ بھی ہے، CFI، کیمپس فرنٹ آف انڈیا، جو کالجوں میں، یونیورسٹیز میں طلباء کے درمیان کام کرتا ہے۔ تو اس کے بعد خاص طور پر کرناٹکا میں بھی ان کا زور ہے، تمل ناڈو میں بھی ان کا زور ہے، پورے کیرلا میں ان کا زور ہے، ساؤتھ میں ان کا کافی زور ہے۔ کیرلا میں 2012 میں جو کانگریس کی گورنمنٹ تھی، اس نے اس کے اوپر جو ہے انتہا پسندی کے الزامات لگائے تھے۔ یہ الزام لگایا تھا کہ PFI جو ہے وہ کیرلا میں اسلامی کرن کر رہی ہے۔ اس کا یہ الزام تھا کہ یہ ٹیرر فنڈنگ میں ملوث ہے، اور یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا، کئی حلقوں سے مطالبہ کیا گیا تھا، خاص طور پہ BJP کی طرف سے، کہ PFI پر پابندی لگائی جائے۔ اور اب جمعرات کے چھاپوں اور جمعہ کے پرتشدد کیرلا بند کے بعد کرناٹک میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کرناٹک حکومت نے جو ہے PFI پر پابندی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ ماہرین کا کہنا ہے، ان ماہرین کا جو PFI کے کام کاج کو دیکھتے رہے ہیں، کہ PFI چونکہ بہت کھل کر جو ہے وہ حکومت پر حملے کر رہی تھی اور ٹارگٹ کر رہی تھی وہ اس کی مسلم مخالف پالیسیوں کو، دلت مخالف پالیسیوں کو اور پچھڑوں سے متعلق جو پالیسیاں تھیں ان کو، اس لیے اس کی آواز دبانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اور خود PFI کی لیڈرشپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ہماری آواز دبانے کی کوشش ہے اور ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ کیرلا
اور کرناٹک میں پی ایف آئی پر یہ الزام ہے کہ اس نے بجرنگ دل اور آر ایس ایس اور وشو ہندو پریشد کے کئی لیڈروں کوئی کارکنان کو جو ہے حملے کر کے قتل کیا ہے. کئی معاملے سامنے آئے ہیں، لیکن یہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، ایسا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. الزامات لگے ہیں. 2011 میں ایک الزام لگا ہے کہ ایک پروفیسر کا ہاتھ جو ہے وہ قلم کر دیا گیا تھا. یہ کیرلا کا معاملہ ہے. اس پر الزام تھا کہ اس نے اللہ کے رسول کے تعلق سے ایک بیہودہ سوال کیا تھا، اور وہ پی ایف آئی کا کارکن تھا یا پی ایف آئی کے لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تھا. اسی طرح سے 2016 میں ایک معاملہ آیا تھا، اس میں پی ایف آئی کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے آر ایس ایس کے ایک ورکر کے مرڈر کا، ایک ورکر کے قتل کا. میسور پولیس نے بھی 2016 میں اسی طرح سے پی ایف آئی کے کچھ لوگوں کو بجرنگ دل کے کارکنان کے ایک کارکن کے مرڈر میں پکڑا تھا، گرفتار کیا تھا. 2017 میں بھی ایسے ہی الزام لگا تھا. لیکن ابھی میں آپ کو 2022 کی بات بتاؤں، اپریل کی، کہ 2022 میں اپریل کے مہینے میں آر ایس ایس کے وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کچھ لوگوں نے مل کر کیرلا میں پی ایف آئی کے ایک لیڈر کا قتل کیا تھا. اس کے بعد آر ایس ایس والوں کو کے 2 لیڈر مارے گئے تھے. تو یہ دونوں طرف سے ایک سلسلہ چلتا رہا ہے. اگر اس کو سچ مانا جائے کہ یہ انوالو ہے، تو یہ انوالومنٹ اگر ہے پی ایف آئی کا، تو آر ایس ایس کا اور بجرنگ دل کا اور اس کی جو دوسری تنظیمیں ہیں وشو ہندو پریشد وغیرہ کا بھی انوالومنٹ ہے. وہ بھی حملے کرتی رہی ہیں. اور یہاں اسی لیے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پی ایف آئی جس طرح کے کام کر رہی ہے یا جس طرح کے نعرے لگا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ اتحاد پسندی کے اور تشدد کے نعرے جو ہے وہ سنگھ کی تنظیمیں لگاتی رہی ہیں. لیکن ان پر اس طرح سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے. کیوں نہیں کی گئی ہے؟ یہ ایک سوال ہے این آئی کے سامنے بھی اور ای ڈی کے سامنے بھی. اور اس سوال سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس ایک طرفہ طور پر صرف ایک فرقے کے خلاف ہی اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہیں گی، اور صرف ایک فرقے کی تنظیمیں اور جماعتیں اور ادارے نشانہ بنتے رہیں گے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ.